السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل میں جماعت کے مسائل بیان ہو رہے تھے اور کل جماعت سے متعلق کچھ باریکیاں اور کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں۔ جماعت میں امام اور ماموم کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام جب بلند آواز سے سورہ پڑھ رہا ہو، یعنی وہ نمازیں کہ جو جہری نمازیں ہیں جیسے صبح کی نماز یا مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، ان نمازوں میں مامومین کو چاہیے کہ وہ خاموش رہیں، یعنی خاموشی کے ساتھ جو امام سورہ پڑھ رہا ہو اس کو سنیں۔ ہاں، اگر ویسے خود دل ہی دل میں اس کو اگر دہرا لیا ہے یا دہرا رہا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں، نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اس کو خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سوروں کو سننا چاہیے۔ اور سوروں کی باقی تیسری اور چوتھی رکعت میں عام طور سے جو تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی تسبیحات اربع اس کو بھی یعنی مامومین کو بھی پڑھنا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں کیونکہ سورے جو ہوتے ہیں بلند آواز سے نہیں ہوتے ہیں، آہستہ آواز سے ہوتے ہیں، لہذا اس میں اگر وہ خاموش رہتا ہے بالکل تب بھی اس کی نماز صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تسبیحات پڑھتا رہے، یعنی یا تو سبحان اللہ کہتا رہے یا الحمدللہ کہتا رہے، وہ تسبیح پڑھتا رہے ظہر اور عصر میں۔ سوروں کے علاوہ یعنی سورہ حمد اور دوسرے سورے کے علاوہ جو بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے ان کو تمام چیزیں پڑھنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام پڑھ رہا ہے تو بس اب کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے، سب کچھ پڑھنا ہے، یعنی تکبیرۃ الاحرام سے لے کے اور آخری سلام تک صرف سورے نہیں پڑھنا ہے، اور سوروں کے علاوہ تمام یعنی ذکر رکوع بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، ذکر سجدہ بھی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ امام پڑھ رہا ہے تو ہم خاموش خالی سجدے میں چلے گئے، اس میں نماز باطل ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ رکوع میں جانے کے بعد خود جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ زبان سے کہنا ہے۔ ایسے ہی اگر سجدے میں گئے ہیں تو ان کو زبان سے کہنا ہے سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ تشہد خود خالی خاموش رہے بیٹھے رہے نماز باطل ہے، امام کے ساتھ ساتھ خود ماموم کو تشہد پڑھنا ہے۔ ایسے ہی سلام، خالی امام سلام پڑھے تو کافی نہیں ہے، خود جو بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی سلام ادا کرنا ہے۔ خلاصہ یہ جی ہاں کوئی حرج نہیں ہے، تسبیحات اربع یا سورہ حمد دونوں ایک دوسرے کا بدل ہے، بہتر ہے تسبیحات اربع، لیکن اگر تسبیحات اربع یاد نہیں ہے یا شروع کر دیا ہے سورہ حمد تو سورہ حمد سے بھی تیسری چوتھی رکعت ہو سکتی ہے اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں اگر سورہ حمد شروع کر دیا ٹھیک، کوئی بات نہیں، اس کو آپ پورا کر لیں، یا اگر تسبیحات اربع کسی کو نہیں آتی ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سورہ حمد اس کو یاد ہے، اس نے تیسری چوتھی رکعت میں سورہ حمد پڑھ لیا تب بھی اس کی نماز صحیح رہے گی اس کی۔ سورہ کے علاوہ اگر جو تلاوت ہے وہ اگر بھولے سے جو چھوٹ جائے تو سورہ حمد کے علاوہ کیا مطلب؟ الحمد للہ جو سورہ پڑھتے پہلی اس کے وہ پڑھا اس کے علاوہ مطلب رکوع یا سجدہ یا جان بوجھ کر چھوڑنا صحیح نہیں، ہاں بھولے سے کوئی حرج نہیں ہے، بھولے سے اگر ہوا ہے تو نماز کے بعد اس کو چاہیے کہ سجدے سہو کر لے اس کو، لیکن جان بوجھ کر مثلا ذکر رکوع جیسا کہ میں نے بتایا یا ذکر سجدہ یا تشہد یا سلام، ان چیزوں کو اگر بھولے سے چھوٹ گیا ہے کوئی حرج نہیں، نماز صحیح، کیونکہ یہ واجبات میں ہے، رکن نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد اگر متوجہ ہو گیا ہے کہ میں خاموش تھا، میں نے کچھ پڑھا نہیں رکوع میں سجدے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ
نماز ختم ہونے کے بعد 2 سجدہ سہو کر لے اسی نماز. فوراً ادا کرنا ہے کہ دیر بعد ہو سکتا سجدہ سہو میں بہتر یہ کہ گیپ وغیرہ نہ ہو اس میں کوئی، یعنی انسان ٹہلنے گھومنے لگے یا ادھر ادھر متوجہ ہو جائے. سجدہ سہو کے لیے یہی ہے کہ نماز تمام ہوتے ہی اللہ اکبر کہے اور اللہ اکبر کہہ کے فوراً سجدے میں چلا جائے. جس ہے نکال لیا اسے پھر اس کو ذہن کا متوجہ ہے کہ مجھے سجدے سو کرنا ہے. ہاں اب اگر بھول گیا وہ اور متوجہ نہیں تھا، تسبیح نکالی، اس کی تسبیح کے بعد اگر وہ سجدہ سہو کر لے تب بھی نماز اکتفا کرے گی اس کی. بہرحال اب اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، باقی جو مسائل تھے آج وقت. جی ہاں زور سے صحیح احسنت. لیکن اس میں سورہ حمد اگر کوئی دہرا رہا ہے مثلا پہلی دوسری رکعت میں تو وہ اتنی بلند آواز سے نہیں دہرائے گا کہ اس کا دوسرا آدمی اس کو آواز کو سن رہا ہو، یا اسی طریقے سے دوسرے جو ذکر ہیں چاہے وہ رکوع ہو یا سجدہ ہو یا تشہد ہو یا سلام ہو، وہ اتنی بلند آواز سے نہیں کہے گا کہ اس کی آواز امام تک پہنچے یا دوسرا آدمی اس کی آواز کو سن رہا ہو. آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کو ادا کرے گا، لیکن اتنی بلند آواز سے نہیں ادا کرے گا کہ دوسرے لوگ سن رہے ہیں. اور ہاں سورہ حمد اور دوسرا سورہ میں تو اس کو بالکل خاموش رہنا ہے اور اس کو کچھ دہرانا نہیں ہے اس کو. جناب امام عورت بن سکتی ہے؟ ہاں عورت کے لیے امام عورت بن سکتی ہے، مرد کے لیے نہیں. عورت کے لیے بن سکتی جی مرد، عورت اور مرد دونوں کے لیے امام بن سکتا ہے، لیکن عورت خود صرف عورت کے لیے بن سکتی ہے اگر وہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں تو. جناب کوئی بار ایسا بنے اچانک کھڑے نہیں ہو سکے ہم، ہاں بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے. ہاں مثلاً اب بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور ایک دم سے گھٹنوں نے جواب دے دیا، آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، کیا کریں؟ ٹھیک باقی نماز آپ بیٹھ کے پوری کر لیں. کوئی جی ایک آدمی سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. اگر بیچ میں کوئی اگر ایک بیٹھ گیا ہے، اب بیچارہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا ہے، کیا کرے؟ تو بیٹھ کے وہ نماز ادا کر لے گا اور اس میں کوئی حرج. اور وہ دوسری یہ کہ نماز تو ادا کر رہا ہے، اس میں غیب کہاں ہوا؟ وہ تو نماز تو پڑھ ہی رہا ہے، وہ خالی کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اور اگر کوئی بیٹھ کے نماز ادا کر رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نماز میں. اگر بیچ میں بھی 2 آدمی اگر یہاں بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگے تو ادھر والوں کی نماز ایسا نہیں کہ خراب ہو جائے گی، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے لیکن بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سب بر محمد وعلی محمد صلوات.